صل وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امت محمدیہ پوری دنیا میں وہ لوگ ہو جو پہلے بشر سے لے کر 1.25 لاکھ کامل بشر کی تحریک ہے، اس پوری ہسٹری کے وارث اگر دنیا میں ہے تو امت محمدیہ. اس سے بڑی عالی مرتبت ہسٹری کس کی ہوگی؟ تو ان سے پوچھو آپ کون ہیں بودنے؟ اپنے نبی کے ساتھ ہو؟ انہوں کا کوئی وجہ نہیں ہے. اپنے نبی تو ہماری جتنی بھی عزت مآب عفت مآب اس معاشرہ کی ممائیں بہنیں ہیں، ہم ان کی بے عزتی کی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلے لوگوں تم تو پڑھے لکھے ہو، کہتے ہو ہم لیبارٹریاں چاٹ گئے ساری اور لائبریریاں چاٹ گئے ہیں ساری، ہم کھا گئے ہیں. بتاؤ تو سیدہ مریم تمہارے سامنے ہے، کیا صرف ان کے بھی مجسمے لگا کے رکھنے ہیں؟ کیوں لگاتے ہو؟ اگر کوئی سبق بھولے ہوئے نہیں ہو تو مجھے بتاؤ، جس کے مجسمے لگاتے ہو اپنی عورتوں کو ان کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلاتے؟ اس لیے میں کہتا ہوں معاشرے مر گئے، کتابیں ان کی زندہ رہیں، لیکن مر گئے کیوں؟ کہ کتاب سے تمسک نہیں رہا، تعلق نہیں رہا. تبھی میرے پیارے آقا نے امت کو سبق دیا، فرمایا تم کبھی نہیں مر سکتے جب تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھو گے. کیوں؟ کتاب زندہ ہے. علامہ کہتا ہے ہاں کتاب ہے زندہ قرآن حکیم. قرآن حکیم کو نرا گھروں میں رکھنے کے لیے نہ رکھو، اس طرح لوگوں نے انجیل بھی رکھی ہوئی ہے، اس سے سبق لو، اس سے پڑھو. جب قرآن پڑھنا سیکھو گے قرآن تم سے باتیں کرے گا. قرآن آپ زندہ ہے اور تمہیں بھی فالج نہیں ہونے دے گا، تمہاری رگوں میں ایمانی رگوں میں حرارت پیدا کرتا رہے گا. اور علامہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، جملہ کہہ کے تقریر ختم کرتا ہوں کہ میں نے وعدہ کر لیا تھا تو ہوتے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. بدستے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن مگیری. علامہ نے ایک بڑی چبھتی ہوئی بات کی، ہم سے کہی، تو میں اپنے لیے بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ذمہ دار ہیں، لیکن پھر بھی کہتے تو ہیں نا آپ سے. یہ تو نہیں کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا. میں 5 منٹ میں میں حاضر ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں کہہ کے بھی میں جا سکتا تھا، لیکن جو پسینہ اس سردی میں بھی نکل آیا میرا، میں صرف اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں. آپ کو سمجھنی چاہیے یہ بات. علامہ ہم سے بات کر رہے ہیں، آپ سے نہیں، ہم سے. بدستے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن مگیری. علامہ کہتے ہیں جب سے قرآن ہر مسلمان کی دولت نہیں رہا، صرف صوفی اور ملا کا قیدی بن گیا، کیونکہ آپ لوگ جب اس کو پڑھتے ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے. فرمایا اس پہ دسترس ہو گئی ملا اور صوفی کو. کیوں؟ کہ وہ کچھ لفظ جانتا ہے، اب اس کی قید میں آ گیا تو کیا کرتا ہے صوفی و ملا؟ حیات از حکمت قرآن مگیری. وہ قرآن کی حکمت سے، فلسفہ سے زندگی نہیں لیتا، زندگی نہیں سیکھتا. بآیاتش ترا جز کار اینیس. تمہیں آیتوں سے اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے ملا، کہ تو کہتا ہے کہ آج یاسین او آسام امیری، کہ جس بندے کی جان نہ نکلتی ہو یاسین پڑھو تو جلدی جان نکل جاتی ہے. علامہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں او پاگل ملا، قرآن لوگوں کو مارنے آیا تھا کہ زندہ کرنے آیا تھا؟ یہ آیا کس لیے تھا اور تو اس سے کام کیا لے رہا ہے؟ مارنے کا کام لے رہا ہے، یہ تو جلانے کے لیے آیا تھا. تو جب مارنے کے وقت ہی پڑھنے کا خیال آئے تو پھر مارے گا ہی نا. 60-70 سال میں تو کسی کو خیال نہ آیا کہ یاسین کیا ہے. حالانکہ پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس گھر میں رات کو 1 مرتبہ یاسین پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہو بندے کی، اس گھر میں شیاطین داخل ہی نہیں ہو سکتے. شیاطین جاتے یاسین پڑھ. یہ یاسین مارنے والی چیز نہیں ہے، یہ زندہ کرنے والی چیز ہے. مگر امت کو وقت کب یاد آتا ہے کہ بابا جی 2 دن ہو گئے ہیں، مجھے سانس پورا اکھڑ بھی نہیں رہا، نکل بھی نہیں رہا، مولوی جی آوے مبینہ تے چاڑھ کے ان پڑھے یاسین تاکہ سانس نہ نکل جائے. تو علامہ طنز کر رہے ہیں ہم پر، اور یہ طنز سچا ہے. ہمیں کلمہ شہادت تب یاد آتا ہے جب ہماری جان نکل جاتی. کلمہ شہادت بھئی اس کا وقت تو وہ تھا جب زندگی میں شہادت دیتے. آج تیری شہادتیں چاہے جنازے کے پیچھے نہ بھی کوئی دیتا، اللہ کے ملائکہ گلیوں بازاروں میں شہادت دیتے کہ مومن آ رہا ہے. اب ایک رسم ہماری رہ گئی، مر جاؤ تو شہادت،
اور زندہ ہوتے شہادت دو نا کہ خدا ہے اور ہم خدا کے ہیں. اور قرآن بھی زندگی میں ہاتھ لگانے والی چیز ہے, سننے والی, پڑھنے والی, سمجھنے والی چیز ہے. دوستو قرآن کو مردہ کتاب مت سمجھو, قرآن کے اندر تو ایک سمندر ہے, سمندر ہے, جتنا گہرا غوطہ لگاؤ گے اتنے اچھے موتی نکال کے لاؤ گے. دنیا نے نکالے آج تک ختم نہیں ہوئے. یہ اللہ کی حکمتوں کا سمندر ہے, اس سے موتی نکلیں, لولوئے لالا نکلیں گے. اس میں سے آپ کہتے ہو ڈائمنڈ بڑا قیمتی ہے, دنیا کا کوئی ڈائمنڈ ایسا قیمتی نہیں ہو سکتا جیسا قرآن کا ڈائمنڈ ہے. اس کے اندر حکمت ہے, اس کے اندر معجزہ ہے, اس کے اندر رحمت ہے. مگر کہنا صرف تقریر کا مقصد نہیں ہے. بچے اپنے وقف کرو اس کام کے لیے, دین پڑھیں, خود کو وقف کر لو. من المہد الی اللحد فرمایا پڑھنا شروع کرو, پنگوڑے سے لے کر قبر تک, لحد تک, سامی تک, قبر میں اترنے تک تم تحصیل علم کرو اور قرآن پڑھو. قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. انقلاب آفرین کتاب ہے, اور قرآن ایک عظیم کتاب ہے, ہمارے رب کا کلام ہے. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ ہے. فرمایا جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے, ایسے ہی اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر فضیلت ہے. تو گرامی قدر حضرات, یہ چند گزارشات تھیں آپ کی خدمت پیش کی. میں نے اپنے نفس سے بھی یہ خطاب کیا, خطاب بنفس, جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی کتابوں میں کریمہ میں بھی لکھتے کہ ملا تو دوسروں کو کیا کہتا ہے, تو اپنے آپ سے پہلے بات کر. تو بخدا ایک ڈیوٹی کے طور پر آپ سے کہتے ہیں, ورنہ اپنے نفس سے بھی یہی کہتے کہ ہم قرآن کے طالب بن جائیں, دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے سب سے سرفراز امت بن جائیں. ہمارے پاس نسخہ کیمیا ہے, اگر ہم استعمال نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ ایسی دوائی کوئی ڈاکٹر سے لے لے اور اتنا بڑا پڑا باندھ کے ہر وقت جیب میں ڈالے اور لوگوں کو بتائے سب سے قیمتی دوائی میرے پاس میں سونے کا نسخہ ہے. میں نے کہا کھایا؟ کہا کھایا نہیں. تو کہا ٹھیک کیسے ہو گئے؟ کہا بس ساتھ رکھا, اس کی برکت سے ٹھیک ہو جائے. تو فرمایا قرآن تمہارے پاس ہے, کہتے سب سے بڑی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب. انہوں نے کہا کچھ پڑھی بھی؟ کہا نہیں. کچھ اس میں سے سمجھا بھی؟ کہا نہیں. اس پہ عمل بھی کیا؟ کہا نہیں. اونج بڑی بڑی کتاب. تو انہوں نے کہا پھر ایسی کتاب تمہیں کیا کرے گی, نہ پڑھو نہ سمجھو نہ عمل کرو تو اونج نرا کو جی بڑی برکت والی کتاب, سر پیڑ ہوئے تو بدنو سر تو ٹھیک. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے, یہ ڈسپرین ہے, یہ سر پیڑ تو ڈسپرین بھی ٹھیک کرتی ہے, قرآن جیسے بڑی کتاب سے یہ کام لے رہے ہو کہ ڈسپرین والا کام لیتے ہو. ایسا نہیں کرو. قرآن جس کام کے لیے آیا دل کی بیماریوں کا علاج ہے, شیطانی وساوس کا علاج ہے, تو جو اس کام کے لیے آیا ہے وہی علاج کرانا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو توفیق دے. جن دوستوں نے قرآن سنا, جنہوں نے سنایا, یہ اصل میں وہی علاج ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سننا سنانا قبول کرے. ہماری مسجدوں کو, ہمارے گھروں کو, ہمارے دلوں کو اللہ آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس کے بعد ہم بھائی یونس صاحب جو ہیں ویڈیو کیمرے والے, ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے قیمتی وقت جو ہے وہ صرف کر کے ہماری اس جو محفل ہے اس کو ارتقاب کیا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دراز فرمائے اور آئندہ بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ایسی محفل کو ارتقاب کرتے رہیں. ہم قبلہ سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی کے بھی مشہور ہیں, جنہوں نے اپنی گناہ و سفریات کو چھوڑ کر ہماری اس محفل کی شان کو دوبارہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مسئلہ حق اہل سنت و جماعت پر